اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس، صدر اقوام متحدہ کا افتتاحی سیشن سے خطاب، کہتے ہیں فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ صدر اقوام متحدہ نے اپنے خطاب میں مزید کہا، دنیا میں قیام امن کے لیے مشترکہ اقدامات کرنا ہوں گے، ہم سب کو مل کر لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانا ہوگا، ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے دنیا کو محفوظ بنانا ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان کے لیے $7 ارب قرض کی منظوری کا امکان ہے۔ پاکستان $2 ارب کا فنانسنگ گیپ پورا کرنے کے لیے ترقیاتی شراکت داروں سے مالی یقین دہانیاں کروا چکا ہے۔ ترجمان آئی ایم ایف کے مطابق آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ آج کے اجلاس میں پاکستان کے کیس کا جائزہ لے گا۔ وزارت خزانہ حکام کے مطابق حکومت نے آئی ایم ایف پروگرام کی تمام مالی یقین دہانیاں حاصل کر لی ہیں۔ امید ہے پاکستان کے لیے $7 ارب قرض کی منظوری دے دی جائے گی۔ سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ پوری امید ہے کہ آئی ایم ایف $7 ارب کے پروگرام کی منظوری دے گا۔ مہنگائی اور شرح سود میں کمی ہوئی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں معاشی استحکام کے لیے مضبوط بنیاد قائم ہو گئی ہے۔ ملک میں پالیسی ریٹ کم ہو رہا ہے۔ ملک میں بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومتی اقدامات سے مہنگائی کی شرح میں کمی آ رہی ہے۔ سی پیک فیز 2 کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ Well, we have the IMF board meeting tomorrow here in the US, and we are very hopeful that the board will approve the 37-month $7 billion program, under which we are very committed. Alhamdulillah, we have reached that level now that we can say that we have a good foundation on which we can now build from here, and that's where this particular regional initiative it comes in at a very, very appropriate time. CPEC Phase 2, and I just heard someone mentioning that, and I fully recognize that. آئینی ترمیم چارٹر آف ڈیموکریسی کا نامکمل ایجنڈا ہے، ہم ہر حال میں ترمیم لے کر آئیں گے۔ آئینی اصلاحات ناگزیر ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا سندھ ہائی کورٹ بار کی تقریب سے خطاب، کہا کہ ہم ترمیم جلدی میں نہیں لا رہے، میں ایک عرصے سے اس پر کام کر رہا ہوں، 3 نسلوں سے آئین اور جمہوریت کا تحفظ کر رہے ہیں، ہم نے قربانیاں دی ہیں، کوئی ہمیں نہ سکھائے کیا آئینی ہے کیا غیر آئینی۔ آئین اور قانون سازی پارلیمنٹ کا نہیں تو کیا کسی عدالت کا اختیار ہے؟ آئینی عدالت سے صوبوں کو نمائندگی اور عوام کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانا چاہتے ہیں، ان پریکٹسز کا راستہ روکنا چاہتے ہیں جن سے یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کو گھر بھیجا گیا۔ واضح کر دوں کہ منتخب نمائندوں کو گھر بھیجنے کا اختیار کسی جج یا جرنیل کو نہیں، آئینی عدالت بنا کر رہیں گے تاکہ کوئی وزیر اعظم تختہ دار پر نہ چڑھے۔ بہتر ہوگا کہ ماضی سے سبق سیکھ کر ہم مل کر یہ آئین سازی کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم ٹائم لے، بالکل 100 بسم اللہ، تینوں نسلیں لڑیں گے، لیکن ہم اپنا جوڈیشل ریفارمز لے کر آئیں گے۔ یہ تو جلدی جلدی کی بات کر رہا ہے نا آج کل، یہ تو ایک جلدی کوئی نہیں، 3 نسلوں کا جدوجہد ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ طے کیا تھا، عوام کے نمائندے نے یہ طے کیا تھا کہ آئینی عدالت بنے گا، جوڈیشل ریفارمز ہوں گے، اور یہ کنسنسس 3 نسلوں سے بناتے ہیں کہ ہم نے جوڈیشل ریفارمز کرنا تھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی صوبوں کے درمیان کوئی فرق نہ رہے، اور یہ سب سے اہم بات ہے، تو پھر آئینی عدالت، آئینی وفاقی عدالت ضروری ہے، مجبوری ہے۔ وفاقی عدالت میں ہر صوبہ کا برابر کا نمائندگی ہوگا، وہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہو، چاہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہو، جو عوام کا طاقت تھا، جس کو ہم نے سمجھا 58(2)B کو ہم نے ہٹا کے صدر سے لے لیا، واپس پارلیمان کو عوام کو دلوا دیا، عدالت نے وہ طاقت استعمال کرنا شروع کر دیا۔ عدالت نے یہ اختیار اپنے پاس لے لیا کہ آئین میں ترمیم وہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں۔
بلاول بھٹو نے ججز کی مدت ملازمت میں ایکسٹینشن کو بادی نظر میں متنازع قرار دے دیا. کہا ججز کی مدت ملازمت میں توسیع پر اتفاق رائے مشکل ہو گیا. میرے خیال میں کسی جج کے لیے عمر کے بجائے مدت کا تعین ہونا چاہیے. میرے نانا نے ججز تقرری کی عمر 40 سال مقرر کی تھی جو ضیاء الحق نے 45 سال کر دی تھی. میں کسی ایک جج کے لیے قانون سازی کے حق میں نہیں ہوں. آئینی عدالت کے لیے 2 میں سے کسی ایک سینئر جج کو اس کا سربراہ مقرر ہونا چاہیے. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ نظام انصاف میں بہتری ہو اور کسی صوبے کی حق تلفی نہ ہو. جہاں تک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے کوئی ایج کی پابندی یا شرط ڈالنا ہی نہیں چاہیے. اس لیے اگر میں کسی ایک ایج کا ذکر کروں گا بھی صحیح تو کوئی ایک گروپ مجھ پہ یہ الزام لگائے گا کہ میں کسی کا حامی یا میں کسی کے خلاف. تو ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے پھر یہ درمیانی راستہ جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امپارشل طریقہ ہے کہ جیسے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے تو اس کے لیے آپ ٹرم لیمٹس استعمال کریں، آپ ایج کا ایکسٹینشنز کا نہ سوچیں. اور آپ جب ٹرم لیمٹس استعمال کریں گے تو مثلاً اس پہ کنسنسس بننا پڑے گا. بٹ چیف جسٹس کے اپنا ٹرم سے 3 ایئرس اور جو برادر ججز ہے اس بینچ کا اس کا سے 10 ایئرس. تو جب 3 سال کا وہ اپنا چیف جسٹس شپ کو ختم کر دیں گے تو دوسرا صوبہ کا دوسرا جج آ کے چیف جسٹس بنیں گے. اور اس طریقے سے ہم اس ایشو کو ٹیکل کر سکتے. دیکھتے ہیں کہ آخری کنسنسس میں ایج کا کیا کیا جا سکتا ہے. پنجاب میں الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل سے متعلق الیکشن کمیشن کی اپیل پر سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا. عدالت نے الیکشن کمیشن کو ٹریبیونلز کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی اجازت دے دی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے ریمارکس دیے کہ ٹریبیونلز کو فعال کریں، ہم کوشش کریں گے کہ جلد ہی اس کا فیصلہ سنائیں. چیف جسٹس نے کہا کہ آئین کی کتاب موجود ہے لیکن کوئی پڑھنا گوارا نہیں کرتا. اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے. چیف جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے پنجاب میں الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل سے متعلق الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت کی. سماعت کے آغاز پر ہی سلمان اکرم راجہ کے وکیل حامد خان نے چیف جسٹس قاضی فائزہ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ہماری درخواست ہے کہ آپ اس کیس کو نہ سنیں، جس پر چیف جسٹس نے اعتراض مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے خود کو علیحدہ کرنا ہے تو کر لیں. الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 4 ٹریبیونلز قائم کر رکھے ہیں، باقی 4 الیکشن کمیشن مقرر کرے گا. جسٹس عقیل عباسی نے استفسار کیا، اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ میں معاملات طے پا گئے ہیں. وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ جی بالکل، کیونکہ قانون بدل گیا تھا اس لیے اب نئے 4 ٹریبیونلز الیکشن کمیشن مقرر کرے گا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پارلیمنٹ کی مدت 5 سال ہے جو بڑھ نہیں سکتی. اسٹے آرڈر والے کیسز بھی سپریم کورٹ میں آتے ہیں. جو معاملات عدالت کے نہیں ہیں انہیں آپس میں حل کریں. ایک درخواست کر کے تھک گیا ہوں لیکن کسی نے زحمت نہیں کی. آئین کو دیکھیں، آئین کیا کہتا ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ٹریبیونل میں ججز کی تعیناتی پر پسند ناپسند کی بات اب ختم ہونی چاہیے. جسٹس قاضی فائزہ نے کہا کہ ٹریبیونل کی تعداد کے انحصار کیسز پر ہے. کیسز کو دیکھتے ہوئے ججز کی تعداد پر فیصلہ کریں. اگر ججز کی تعداد کیسز کو دیکھتے ہوئے کم ہوئی تو غیر منصفانہ ہوگا. سپریم کورٹ نے الیکشن ٹریبیونل کی تشکیل سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. چیف جسٹس نے کہا الیکشن کمیشن ٹریبیونلز کو فعال کریں، ہم کوشش کریں گے کہ جلد ہی اس کا فیصلہ سنائیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی ممکنہ ملٹری حراست اور ٹرائل روکنے کی درخواست نمٹا دی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور نمائندہ وزارت دفاع عدالت میں پیش ہوئے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی ملٹری ٹرائل کا فی الحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوا تو قانونی طریقہ کار اپنایا جائے گا. بانی پی ٹی آئی کی ممکنہ ملٹری حراست ٹرائل روکنے کی درخواست نمٹا دی گئی ہے. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی ایکٹ سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کا معاملہ. سندھ ہائی کورٹ نے دلائل کے بعد درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. جسٹس یوسف علی سعید نے ریمارکس دیے کہ درخواست پر فیصلہ آج ہی جاری کیا جائے گا. پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی ایکٹ پر سپریم کورٹ نے خود عمل درآمد شروع کر دیا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے باقاعدہ نیا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے. سندھ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے معاملات میں کیسے مداخلت کر سکتی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 کے خلاف دائر درخواست پر سماعت نہ ہو سکی. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی. شہری منیر احمد نے درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے. درخواست گزار کے مطابق صدارتی آرڈیننس بدنیتی پر مبنی ہے. صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا. عدالت صدارتی آرڈیننس کو کالعدم قرار دے.
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। चौधरी एहतशामुल हक एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादिम करार दिया जाए। ऑर्डिनेंस के तहत होने वाले तमाम इकदामात को कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त पहले पर फैसले तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुअत्तल किया जाए। ऑर्डिनेंस का इजरा पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट भी करार दे चुकी कि ऑर्डिनेंस सिर्फ हंगामी हालात में ही जारी हो सकता। आगे बढ़े और आपको बताएंगे, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा कि इदारे सिर्फ गुफ्तो शनीद और राब्ते के जरिए तरक्की कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को गुफ्तो शनीद, इश्तिराक और देखभाल के कल्चर को फरोग देना चाहिए। फातिमा जिन्ना विमन यूनिवर्सिटी के शोबे कानून और फेडरल जुडिशल अकेडमी इस्लामाबाद के जेर एहतमाम मुनक़िदा 2 रोज़ा वर्कशॉप से खिताब करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मुझे नहीं लगता सालसी तनाज़ात हल किए बगैर हम 24 लाख मुकदमात से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हमारा कानूनी चाराजोई करने वाला माशरा है, जिससे ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में इजाफा हो रहा है। हमारे पास इन मुकदमात को निपटाने के लिए सिर्फ 4000 जजेस दस्तयाब हैं। नए मुकदमात की वजह से ज़ेर इल्तवा मुकदमात का बोझ बढ़ रहा है। ज़ेर इल्तवा मुकदमात ADR सेंटर में मुंतकिल करने के लिए जिले सतह पर ADR सेंटर बनाना होंगे। सूबाई काबीना ने पंजाब भर में 7354 कॉलेज टीचिंग इंटर्नीस की भर्ती की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में हाउसिंग की जामे पॉलिसी भी तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 16वां इजलास मुनक़िद हुआ। कच्चे के इलाके में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में वर्किंग वीमन के हॉस्टल चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। इंडोमेंट फंड फॉर राइटर वेलफेयर के लिए 50 करोड़ रुपए के इजरा की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बसारत से महरूम खुसूसी अफराद के लिए माहाना पैकेज प्लान भी तलब कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमा खुराक का इजलास वफाकी हुकूमत की जानिब से पास्को की तहलील के फैसले पर गौर किया गया। इजलास में पास्को की तहलील की सूरत में सूबाई हुकूमत के वेट स्टोरेज की इस्तेदाद को बढ़ाने का फैसला किया गया। पास्को के बकाया जात की अदायगियों से मुतल्लिक अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। गंदम की खरीदारी, नकलो हमल और स्टोरेज से मुतल्लिक मामलात को डिजिटाइज करने का भी फैसला किया गया। फारूक सत्तार की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की निजकारी कमेटी का इजलास। चेयरमैन PIA कहते हैं, निजकारी के बावजूद PIA का नाम तब्दील नहीं किया जाएगा। चेयरमैन निजकारी कमेटी फारूक सत्तार के मुताबिक 1 अक्टूबर को PIA की निजकारी की बोली होने जा रही है। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन का कहना है कि हमारी शर्त है कि 3 सालों में फ्लैट 18 से 45% बढ़ाया जाएगा। मौजूदा मुलाजिमीन की 35 अरब रुपए पेंशन PIA के साथ जाएंगी। हुकूमत की इजाजत के बगैर रूट फरोख्त नहीं किए जा सकेंगे। PIA के मुलाजिमीन को मुलाजमत पर 2 से 3 साल बरकरार रखा जाएगा। हुकूमत ने 800 अरब में से 600 अरब रुपए के वाजिबात अपने जिम्मे ले लिए हैं। निजकारी के बाद PIA जहाजों में वाईफाई की सहूलत मौजूद होगी। IPPs मुआहदों में बेहतरी आ सकती है। ज्यादा शरह सूद, रुपए की कदर में कमी से बिजली महंगी हुई। दीगर इलाकों के लोगों की बातों से पहले हर प्लांट की असेसमेंट शुरू की। वजीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि हमने 5 प्लांट के मालिकान से बातचीत शुरू की। हमने कहा सिस्टम गैर मुस्तहकम हो गया। मालिकान ने कहा बिल्कुल ठीक है, सिस्टम गैर मुस्तहकम है। हम फॉरेंसिक ऑडिट का हक रखते हैं। जहां जरूरत होगी फॉरेंसिक ऑडिट करेंगे। हमें फॉरेंसिक ऑडिट करने से कोई नहीं रोक सकता। पावर सेक्टर में इस्लाहात से बेहतरी आएगी। जुलाई, अगस्त और सितंबर में डिस्ट्रीब्यूशन के नुकसानात कम हुए हैं। गुज़श्ता 6 माह में निजकारी के हवाले से बहुत काम हुआ है। अगले साल तक 3 डिस्कोस की निजकारी हो जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर में ट्रांसपोर्टर्स ने मुसाफिरों को किसी किस्म का कोई रिलीफ फराहम नहीं किया और शहरियों से मनमाने किराए वसूल करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं फवाद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से अंदरून और बैरून शहर जाने वाली ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी नहीं की गई है और मुसलसल मुसाफिरों से मनमाने किराए वसूल किए जा रहे हैं, जो मौजूदा महंगाई के दौर में शहरियों की जेबों पर बोझ बने हुए हैं। अफसोसनाक अमर है कि मुतल्लिका इदारों ने इस अहम तरीन अवामी मसले पर मुकम्मल चुप साध रखी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो जो ट्रांसपोर्टर हैं वो यकदम किरायों में जो है वो इजाफा कर देते हैं, लेकिन जब इसमें कमी होती है तो इसमें इनके किरायों में जो है वो कमी नहीं की जाती, बल्कि उसी तसलसल से जो पुराना
کرایہ ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ سواریوں سے وصول کیا جاتا ہے، اور یہ ایک لوٹ مار کا سلسلہ ہے جو ٹرانسپورٹر جو ہے وہ ہمیشہ سے کرتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حالیہ پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کے بعد نئے کرائے نامے کا جاری نہ ہونا اصل میں مقامی انتظامیہ اور سیکریٹری ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی نااہلی کا نتیجہ ہے۔ کرایہ وہی ہے اور پیٹرول کی قیمت اس وقت تقریباً 250 روپے لیٹر پہ آ گئی ہے، لیکن کرائے وہی وصول کیے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ اور پولیس اس کی کوئی مؤثر چیکنگ نہیں کرتی، جس کی وجہ سے عوام تک یہ ریلیف نہیں پہنچتا۔ شہریوں اور بیرون شہر سے مظفر آباد آنے اور جانے والے مسافروں نے درپیش صورتحال میں مطالبہ کیا ہے کہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی فوری طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہونے والی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے نیا سفری کرایہ نامہ جاری کرے اور مقامی انتظامیہ اپنے فرائض کی بجاوری کرتے ہوئے ان پر عمل درآمد کو یقینی بنائے تاکہ مسافروں کو وہ جائز سہولت میسر آئے جو ان کا حق ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ فواد عباسی، ABN نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ اور کچھ خبریں بین الاقوامی منظرنامے سے۔ فلسطینی تنظیم حماس نے اپنے سربراہ یحییٰ سنوار سے متعلق اسرائیلی پروپیگنڈے کو جھوٹا قرار دے دیا۔ حماس کے ترجمان ڈاکٹر خالد قدومی نے کہا کہ حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار غزہ میں خیریت سے ہیں اور حماس کی سیاسی اور عسکری قیادت سے پوری طرح رابطے میں ہیں۔ یحییٰ سنوار غزہ میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت کی قیادت کر رہے ہیں۔ یحییٰ سنوار سے رابطہ منقطع ہونے کا اسرائیلی پروپیگنڈا جھوٹا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل جھوٹی خبریں پھیلا کر فلسطینی عوام کے حوصلے توڑنا چاہتا ہے، لیکن عظیم فلسطینی عوام کے حوصلوں کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔